بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یقیناً پریشان بھی ہوں گے، حیران بھی ہوں گے کہ یہ ایک دم کیا کایا پلٹ گئی ہے، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، منظر نامہ بدل گیا. یقیناً آپ پریشان ہوں گے، ہونا بھی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سوچ کچھ آپ اور رہے ہوں گے، ہو کچھ اور گیا ہے. 5 5 سال کی جو ہے وہ نوکریاں، ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھ گئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کیا ملٹری ٹرائل اس کا کیا جائے گا؟ آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ کہیں عمران خان اب باہر نہیں آئے گا؟ حوصلہ رکھیں. جب اندھیرے چھا جائیں گے، جب روشنی ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر، اور اسامہ صاحب المعروف جگنو. تو ٹمٹمائیں گے تھوڑا سا، پوچھتے ہیں اسامہ صاحب یہ کیوں ہوا ہے ایسی؟ یہ زائچوں میں کوئی نظر آ رہا تھا، یا آپ نے ریڈ نہیں کیا، یا ہمیں نہیں بتایا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ریڈ تو کیا تھا، بس اپنا ڈوئنگ ہاؤس نہیں اچھے سے ریڈ کیا تھا. جو موسٹلی 10th ہاؤس جو ہوتا ہے نا، اس میں جب مارس ڈیبلیٹڈ ہو نا، تو کوئی آپ کی ہلکی پھلکی کاموں میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور میں سوچتا تھا کہ میرے کام میں کیا گڑبڑ ہوگی، میرے کام میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ لیگل سائڈ کا تو تھوڑا بہت خطرہ یا میٹرز تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی کہ نومبر کی پوری پریڈکشن ہی الٹ ہو جائے اور پوری کہانی جو ہے سمٹ جائے. لیکن مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریس نہ لیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہی تو وہ وقت ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم نے اس وقت میں وہ منظر کھینچ کے دیے جب ان کا آپ لوگوں کو گمان بھی نہیں تھا. تو 2 4 باتوں پہ تو بے فکر رہیں کہ ایک تو اگر عدلیہ میں ریٹیلیشن نہ ہوتی تو اتنا عدلیہ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی، ترمیم عدلیہ میں لانے کی کیا ضرورت تھی. اگر عدلیہ بالکل ہمیشہ کی طرح جیسے تھے کہ منصوبے پہ چل رہی ہوتی، اور کوئی بھی پرسن اپنی مرضی کا لا کے جیسے چلایا جاتا تھا سسٹم، ایسی کیا نوبت آ گئی کہ عدلیہ میں اتنی بڑی تبدیلیوں کی ضروری ہوگی. کیونکہ یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے 8 فروری کو ذرا نا حوصلے سے اور اٹینٹیو ہو کے سنے تاکہ آپ لوگوں کو صورتحال صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے. ایویں پریشان ہو کے منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. 8 فروری سے پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ 20 25 ہزار کا کوٹا رکھا ہوتا تھا. مرے مکے ووٹ، جو کبھی نہیں آئے وہ ووٹ، جو قبروں میں چلے گئے وہ ووٹ، جدی پشتی ووٹ، باہر کے ووٹ، اوورسیز کے ووٹ، اور پتہ نہیں کتنے ووٹ. وہ سارا کو 20 25 ہزار کا بنچ ہوتا تھا جو ڈال دیا جاتا تھا اور مرضی کا بنا لایا جاتا تھا. شو میں یہ قسمت کہ عوام میں بہت زیادہ نکل آئی، ٹرن اوور ہی بہت ہائی ہو گیا. وہ 20 25 ہزار بھی کیونکہ سائڈ ہی اتنی جیسے کہتے ہیں ٹلٹ کر گئی کہ وہ 20 25 ہزار کا مشن فیل ہوا، اور پھر ہمیں ایکسپوز ہونا پڑا 47 بنا کے. 47 والی حرکت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم پیچھے پرچیاں ڈالنے کے عادی تھے لیکن وہ نہیں کر پائے. اس کے بعد سلسلہ کار یہ ہوتا تھا کہ سارے ہی اپنے ادھر چلو بھائی، ادھر چلو بھائی. جب لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ہم اپنی پاور پہ آئے ہیں، عمران خان کی پاور پہ آئے ہیں، ہمیں تو نہ بینر لگایا، نہ دیکھ پکائی، نہ کسی کا ڈی پی او، نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی سپورٹ، تو اب تو عوام کی ہے. تو اچانک خطرہ پیدا ہوا کہ یہ تو ملک کہیں پولیٹیکلی جاگ اٹھا، تو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. اور دوسرا بھی ایک تاثر بننے لگا کہ آپ کی کیوں سنیں جی، آپ کا فون کیوں سنیں. پھر اب اگر ہم نے جیتنا عوام کے ہاتھوں ہے تو آپ کی کیوں سنیں. وہاں سے یہ کہانی کا آغاز ہوا ہے، اس سے بھی پیچھے وہ فیلئر. اس کے بعد اچانک وہ یہ کرتا تھا کہ مڈل مین رکھے جاتے تھے.
عدلیہ کے درمیان میں لوگ ہوتے تھے جو رابطہ کار کے طور پہ کبوتر آتے تھے کبوتر جاتے تھے. وہ کچھ لوگ جب دیکھا کہ وہ نہیں سن رہے تو پھر ان کو فون اٹھانے پڑے. وہ فون جو اٹھانے پڑے تو ہمیں تو عادت ہی نہیں تھی نو سننے کی, تو عدلیہ اچانک ریٹیلیشن پہ آگے خط وط لکھے, انہوں نے معاملات ان کے بڑھا دیے. اس سے آگے چلتے ہیں تو پھر سر جب عدلیہ کہا تھا تو کھڑی ہو چکی ہے, تو اس لیے عدلیہ کے لیے اتنا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے بار بار, سیم ایز اٹ از, کیونکہ اگلے آنے والے وقت میں ایکسٹینشن کی کہانیاں ختم ہو جانی ہیں. یہ آخری دفعہ اس کا سین وہ ہو گیا جو ہو گیا. کچھ بند تو گناہ کر کے سمجھ جاتے ہیں, کچھ ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ہم تو 30 سالوں سے یہی بے حیاں مل رہے ہیں, ہماری تو کوئی عزت نہیں. پی ٹی آئی کو تو اب سمجھے نا اس کی سپورٹر ہی نہیں کرنے دے گا ایسی کوئی حرکت. مطلب پی ٹی آئی کے عمران خان بھی اب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, عوام کی اس کے اوپر اتنا پریشر ہے, مجال ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ تو فرشتے بھی اتر کے آ جائیں, عمران خان نہیں ہے وہ اس کو ایکسٹینشن دینے لگا, فرشتہ بھی آ جائے تو کیوں عوام دینے ہی نہیں دے گی؟ کیونکہ پہلے کہا کرتے تھے غلطی, بعد میں پھر کی اور پھر پچھتائے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے ڈیوٹی سے ان سے کام پورے کرائے جا رہے ہیں کہ بھائی آگے ایکسٹینشن کی تو کہانی ہونی نہیں ہے, تو تم لوگ تھوڑا سا اسی کو بڑھا دو تو اچھا نہیں ہے. اس وجہ سے یہ معاملہ بھی ہوا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ آگے بہت اچھا ماحول ہے اور ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم بڑے کنٹرول ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے عدلیہ کا معاملہ ہے, ویسے ہی انسرٹینٹی میں ہی سب کھیلا جا رہا ہے, انسرٹینٹی میں ہی پلے ہو رہا ہے. کوششیں کی جا رہی ہیں کہ شاید اس طریقے سے شاید اس طریقے سے, اور یہ تو گندے کپڑے ہیں, گندے ٹیشو پیپر ہیں, ان کو اب انہوں نے آخری بار ان سے ہاتھ دھو کے پھینکوانا ہے. اس لیے اس حکومت سے انہوں نے سب وہ کروا لینا ہے. میں اللہ معاف کرے قادیانیوں کے بل پینڈنگ ہوئے تو انہی سے ہی نہ کروا لیں. مطلب جو دنیا جہان کا ہو سکتا ہے یہ سب کر جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عدلیہ کی ریٹیلیشن کا انتظار کریں. جو تاریخیں دی ہوتی اس سے پہلے کیوں بے چین ہو جاتے ہیں؟ ایک بات بتائیں, میں نے 10-15 دی ہے نا, اس وقت تک صبر کریں. اس وقت سے پہلے آپ لوگ اچھا چلے, اگر آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ ہوتے دیکھ لیتے تو پھر ہماری کون سی ضرورت تھی بھائی؟ پھر تو آپ لوگ خود سائنسدان ہیں, دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو جیسے جیسے بتایا ویسے ہی ہونا, قریب قریب. تھوڑا سا ڈوئنگ ہاؤس واقعی ڈسٹرب ہے. لبرا اسینڈنٹ جتنے بھی لبرا والوں کا اسینڈنٹ میں, کیونکہ 10th ہاؤس میں ماس فلکچویشن لائے گا کام کی جگہ پہ, انسلٹ بےزتی جاب پلیس پہ, اس کے چانسز رہنے کے. لیکن اتنی بری حالت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اس میں اتنا زیادہ فیل ہو جائیں. اللہ خیر کرے گا, وہی عزتوں کا مالک ہے, اس کے لیے ہم کرتے ہیں, ہم اس کی مدد کرتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتا ہے. تو اب پوچھنا ہے کچھ پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مارس جو ہے, مارس وہ رول کر رہا, مارس آپ کو پتا ہے کن کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ملکوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کیا لگ رہا ہے اب مارس رول کرے گا؟ کیا ہونے, کتنی طاقت سے وہ رول کرے گا؟ دیکھیں مارس اگر طاقتور ہوتا نا تو اس کو یہ ایکسٹینشنوں کی کہانیوں کی ضرورت نہیں تھی, پولیٹیکل چہروں کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنا انٹرنیشنلی ایکسپوز ہونے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے؟ یہ 3 ماہ والی جو اگر بل ہے کہ 3 ماہ کسی کو بھی شک کے زمرے میں اٹھا لیں, اور یہ ہیومن رائٹس اس کو اجازت دیں گے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس, اور آپ جی ایس پی پلس کا اپنا سٹیٹس کھونے لگے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت جاتے جاتے چاہتی ہے کہ عمران خان کے لیے اتنے کانٹے بچھاؤ کے فیل ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے قانون بنا دو کہ گرے لسٹوں سے جو نکل رہا تھا گرے میں ڈال جائے, جی ایس پی پلس سٹیٹس چلے جائیں, جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے پاکستان کی وہ ہٹ ہو جائے. کیونکہ ایسے قوانین کے ہوتے ہوئے یورپی یونین تو آپ کو منہ نہیں لگانے والی. سب سے بڑا ایشو یہ ہے. اور یہ جو جتنی بڑی تعداد میں ادھر پروٹیسٹ ہوئے ہیں, ایسے تاریخی پروٹیسٹ انہوں نے دیکھے ہی نہیں ہے. سیم ایز اٹ از, اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ تو سمجھیں کہ پاکستان کی معیشت آپ نے کیا اٹھانی ہے.
ایک سعودیہ کی بھیک پہ یا چائنا کی بھیک پہ بیٹھ جائیں گے یا امریکہ کے آئی ایم ایف کی قسط پہ. یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آئی ایم ایف کی بھیک ہی کافی ہے ہمارے لیے. توکل اتنا بہترین ہے ان کا کہ یہ اب کاروباری ذرائع دماغ میں سوچنا ہی بند کر دیے کہ پاکستان کی جی ڈی پی پروڈکشن کو یا ایکسپورٹس کو بڑھا کے کی جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، توکل آن آئی ایم ایف. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ساری چیزیں نہیں چلنی. یہ چند چھوٹے دماغوں کی چھوٹی گیمز ہیں اور ہبڑاس کی گیمز ہیں، ہیزل کی گیمز ہیں. کوئی میچور اس میں نظر نہیں آ رہا جو رویہ. بلکہ اگر وہاں کی سپورٹ ہوتی تو یہ حرکتیں ان سے نہ کرانی پڑتی. ان کو پتہ نہیں کیا کچھ پرومس کیا ہوگا. یہ تو اللہ کے بندے، باقی تو چھوڑے نا، یہ تو پرانے وہ بلڈ ہاؤنڈز ہیں پی پی کے کھا کے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ختم ہی نہیں ہو رہے اور پھیلتے چلے جا رہے. تو پتہ نہیں کیا کچھ کمٹ کیا ہوگا. تو لارے لگائے ہوں گے. یہ بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں لالچی کو جھوٹا مار دیتا ہے. ان کو لالچ صرف یہی ہے کہ ہماری حکومت نہ گرائی جائے، ہم سے جو کرانا ہے کرا لو. یقین جانے ان سے اس وقت جو بھی ان سے عقیدے بھی اڈاپٹ کروانے ہوتے یہ کر جائیں گے، کیونکہ اس وقت ان کا صرف ایک ہی گول ہے، ایک ہی موت ان کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نہ آ جائے بس. اور جیسے پہلے عمران خان سے ڈرا کے ان سے بڑا کچھ کرایا گیا تھا، اب یہ دیکھیں نا نواز شریف زرداری بھائی بن گئے. کہاں یہ ابھی پچھلے دنوں الیکشن میں ایک دوسرے کو یوں گھورنے لگ گئے تھے. تو وہ جیسے ہی ڈراتے ہیں عمران خان کا ڈر کے ذریعے، یہ گندے ہونے کے لیے ایک دوسرے کے پھر گود میں چڑھ جاتے ہیں. تو اب بھی یہ ہے کہ ان سے تاریخی اتنے کرائم کرا دیں گے کہ دوبارہ پولیٹیکل قد تو زیرو ہو جائے ان کا. اچھا آپ خود بتائیں نا، نون لیگ والے کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ جو 3 ماہ اٹھانے والا معاملہ ہے، یہ ابھی پی ٹی آئی کی اگر باری آ گئی تو یہ جو مشکوک بندے کو 3 ماہ اندر کر لیں گے ایویں. تو چودھری تو بڑھ گئے نا، پھر وہ ایک دفعہ تو اٹھایا گیا، جو بھی ہوا شک کے زمرے میں آ گئے. اور آپ کو پتا دہشت گرد تو ادھر ہر دوسرا بندہ آج کل بن رہا ہے. مطلب جو بھی کوئی بات کرے وہ دہشت گرد ہے، ڈیجیٹل دہشت گرد ہے یا فلانا دہشت گرد ہے. اور ٹیکنیکلی کہانی یہ ہے کہ جو میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ٹف ٹائم سے گزرنے والا ہے. اسی لیے عموماً میں نے پچھلے دنوں بھی جب آپ لوگوں کو کہا کہ یار پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، عمران خان آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسے بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا سکون ہوا ہوگا، لیکن باقی ٹھیک ٹھوک کچھ نہیں ہونا. وہ آ بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مڈ ٹیڑھے ہیں آپ کے، بنیادیں آپ کی غلط ہیں. اور جب قرآن کے پاس جاؤ، جب میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں نا کہ میں اتنا کانفیڈنٹ اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں اپنی ایسٹرولوجیکل ریڈنگ جب وہ دیکھتا ہوں تو پھر میں قرآن کی اس سے جب تسلی لے لیتا ہوں. جب آدم کو اتار رہے تھے نا اللہ تعالیٰ، تو اس کو بتایا تھا آدم کو کہ آدم تمہیں خاص مدت کے لیے اب بھیج رہا ہوں، اور یہ تمہارا دشمن ہے جس نے تم سے یہ سارا کروا دی ہے، شجر ممنوعہ کے پاس بھجوا دیا، اب تم لوگ ایک خاص مدت تک رہو گے. ہاں یہ ہے، پس جو اتباع کرے گا میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، جو اتباع کرے گا میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، پس نہ خوف ہوگا اس پر، فلا پس نہیں، فلا کہتے ہیں پس نہیں، خوف علیہم خوف ہوگا اس پر، ولا ہم یحزنون اور ولا اور نہ ہوگا ان پر کوئی غم. اب یعنی کہ یہ فارمولا سمپل سا ہے کہ فیئر اور گریف، یہ دو چیزیں آپ کو نہیں گھیر سکتی اگر آپ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ ہوں گی. تو اب یہ جو ہر دوسرا شخص اس ٹائم خوف کی فضا میں ہے اور غمزدہ نظر آتا ہے، اس کی ریزن یہ سارا سسٹم نہیں ہے، اس کی ریزن اللہ کی ہدایت کے راستے کو ترک کرنا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ عمران خان ان کو آگے مسلمان کر لے گا، قرآن پڑھا لے گا، مفتی آ رہا ہے کوئی کیا کرے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین، اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں نا، ہمیشہ تاریخ آپ دیکھ لیں پاکستان کی اٹھا کے، جنہوں نے اس طرح کی ترامیم اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوشش کی، ان کا اگلا سٹاپ اڈیالہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں
اس کہانی میں کیا ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.